अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान जे हवाले सां टिनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते टे ख़बरूं आयूं आहिनि। हिकिड़ी ख़बर असांखे नज़र आई वॉशिंगटन DC में, जिते अफ़गान सदर अशरफ गनी जेको आहे ऐं अब्दुल्ला जेको उनजो कॉम्पिटेटर बि आहे ऐं चीफ नेगोशिएटर बि आहे, उन्हनि मुलाक़ात कई बाइडन सां। जॾहिं त पाकिस्तान जे वज़ीर अज़म खां जॾहिं इंटरव्यू में पुछियो वियो बाइडन जे बारे में, त हुन चयो त बाइडन वटि टाइम न आहे जो हुन सां फ़ोन ते का ॻाल्हि ॿोल बि करे सघे। त अफ़गान विथड्रॉल जे अंदरि पाकिस्तान जी पोज़ीशन छा बीठी आहे। ॿिए तरफ़ ग्रे लिस्ट जे अंदरि पाकिस्तान खे जेका उमेद हुई शायदि उन मां पाकिस्तान खे ॿाहिरि कढियो वेंदो, पर बदकिस्मती सां उहो बि कोन थियो। टी जेका अहम ख़बर आई उहा आई हिंदुस्तान मां, जिते नरेंद्र मोदी कश्मीर में वञी उते जेका आहे मुख़्तलिफ़ जेके कश्मीरी, उहो कश्मीर जेको हिंदुस्तान जे कब्ज़े हेठि आहे, उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि सां मुलाक़ातूं कयूं, जंहिंमें पंहिंजो अहम उनजा जेके आहिनि महबूबा मुफ़्ती ऐं अब्दुल्ला खां वठी ॿिया जेके आहिनि पंहिंजो रहनुमा शामिल हुआ। त उहो जेको 5 अगस्त वारो हुनजो जेका स्पेशल स्टेटस ख़तमु करण वारो फ़ैसिलो हुयो, उन ते उन्हनि खे एतमाद में वरितो वियो आहे। मजमूई तौर ते इन्हनि टिनी शयुनि खे जेकॾहिं गॾाए ॾिसिजे थो त लॻे ईअं थो त शायदि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जे महाज़ ते काफ़ी आइसोलेटेड पोज़ीशन में बीठो आहे। इन मामले जो जाइज़ो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे वॉशिंगटन DC में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जे सीनियर फेलो डॉक्टर ज़ुबैर इक़बाल साहब सां। चो त उन सां गुफ्तगू। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। डॉक्टर साहब, हमसे तो आप लोग बात नहीं करते और अफ़गान सदर को बुला के वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। हमें शिकवा तो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को आपसे, DC वालों से। देखिए, आपको मालूम है कि तमाम ममालिक जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख कर पॉलिसी बनाते हैं। इस वक्त जो नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है, उसकी बेसिस पर पाकिस्तान की अहमियत सेकेंडरी होती चली जा रही है। वो अभी भी पाकिस्तान को एक ट्रांजैक्शनल अंदाज में देखना चाहते हैं, एक पार्टनर के तौर पे नहीं बल्कि क्लाइंट के तौर पे देखना चाहते हैं। अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी पोजीशन जो है उसको सपोर्ट करे और उनकी फोर्सेस को पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख सके। अब आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। चूँकि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो पाकिस्तान को या तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बदलना पड़ेगा, या उनको नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अमेरिका की ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो डिमांड है, इस मुतालिक इनकार कर देना जरूरी होगा। अब जैसे हम देख सकते हैं, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ कामयाब नहीं हुए। इसलिए दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई नेबरिंग मुल्क, अफगानिस्तान को कोई नेबरिंग मुल्क जो है वो उनकी फोर्सेस को अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान पे इम्पोज कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर अपना ज़बरदस्त असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि जो वहाँ पर फैसले हुए और जो अमेरिकन पॉलिसी सामने आ रही है, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ मुश्किल नज़र आते हैं। तो इसलिए उम्मीद रखना कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव आएगा, मुश्किल लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी तारीख़ है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, और हर दफ़ा उस तारीख़ का जो पहलू आता है पाकिस्तान के अंदर जो एक फीलिंग आती है हमारे हुक्मरान से लेकर हमारी इंटेलिजेंस या मीडिया तक के, हमें बिट्रे किया गया। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में अयूब ख़ान ने भी किताब लिख डाली, उसका टाइटल भी ऐसा रखा कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। और फिर आपको याद होगा कि 24 घंटों के अंदर बुढ़ाबीर का अड्डा खाली करने का हुक्म दे दिया था, जिस पे अमेरिकी सदर ने उसको कहा था कि कुछ टाइम दें। वो उस वक्त बरहम हुए थे जब अयूब ख़ान। उस वक्त से लेकर आज तक जो है अमेरिका को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ना था अफ़गानिस्तान में, तो हमने अपना कंधा दे दिया, बल्कि
سب کچھ ہم نے لٹا دیا اس کے لیے، اور پھر جب 9/11 کے بعد ان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ الائی کے طور پر ہم اس کے ساتھ ہو گئے، جب انڈر سیکریٹری نے ہمارے جنرل کو مشرف کو فون کیا، اور پھر نان نیٹو الائی کا ٹائٹل بھی ہمیں ملا، اور اس وقت جو لاسٹ مومنٹ میں سارے کو کلوز کر کے اپنے اس پہ آتا ہوں، زلمے خلیل زاد صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، اگر وہ پاکستان اس میں اس کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ جو اچیومنٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کا وہ حاصل کر سکے وہ نہ کر سکتے۔ تو یہ سب کچھ پاکستان ہر وقت کرتا آتا ہے، لیکن پھر بھی آخر میں جب تجزیے کے طور پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو امریکہ کے لیے کلائنٹ اسٹیٹ ہے، الائی نہیں ہے۔ یہ سمجھ سے کچھ بالاتر بات ہے۔ جی نہیں قطع نہیں۔ دیکھیے ہم بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی ایکشن لینے کی وجہ سے اور کمپرومائز کرنے کی وجہ سے ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ایسے ہو جائیں گے کہ دوبارہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا۔ امریکہ اس طریقے سے نہیں سوچتا۔ امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پاکستان بیسیکلی ایک کمزور ملک ہے جس کو پرسویٹ کیا جا سکتا ہے، فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ امریکی انٹرسٹ کو آگے رکھے بنسبت اپنے انٹرسٹ۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ اب پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بڑھ گئے ہیں اور امریکہ اور چین کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے وہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اس چین کی سپورٹ کو چھوڑ دے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کمپرومائز کر لے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے چین کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں محاذ بنا رہا ہے، اس کا نام ہے کواد 4۔ اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کیا آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ جیسے میں دیکھ سکتا ہوں پاکستان میں، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا، نہ تو پولیٹیکل سپورٹ ہے، نہ کوئی ویلیو سپورٹ ہے، نہ انٹرسٹ سپورٹ ہے، جس کی بیسس پہ پاکستان اپنے انٹرسٹ کو سیکریفائز کر کے امریکی انٹرسٹ کو سامنے لائے۔ ایک دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی۔ اگر آپ یہ محسوس کر بھی لیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ کو اس قسم کی کمپنسیشن مل رہی ہے کہ جس کو آپ دیکھتے ہوئے کمپرومائز کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کمپنسیشن میں 3-4 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو فائنینشیل سپورٹ، اور دوسرے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سپورٹ، دوسری بات کہ امریکی ڈائریکٹ بائی لیٹرل سپورٹ، تیسری بات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو مشکلات پائی جاتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ اپنے اثر و رسوخ کیسے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ ان تینوں چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اور ان کمپرومائز کو استعمال کیے بغیر تو پاکستان کو فورس کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو سامنے رکھے۔ تو ایسی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اس مقام پہ ہیں کہ نہ تو آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، نہ آپ کمپرومائز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی فورسز استعمال کر کے پاکستان کو کمپرومائز کرنے کے لیے زبردستی مجبور کر دے گا۔ فار ایگزامپل جو ابھی آپ نے دیکھا جو فیٹف کے ساتھ ہوا ہے، یا اس سے پہلے دوسرے کمپرومائز ہوئے، انفیکٹ کہ جو ریلیشن شپ پاکستان کی ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ انفلوئنسز نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یقیناً آٹونومس ہیں، لیکن ان میں اثر و رسوخ میجر ممالک کا ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنا انٹرسٹ سامنے رکھتے ہوئے کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشن۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، واقعتاً سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا، مشرف کا دور تھا، بش صاحب گئے اور اس نے جا کے سول نیوکلیئر ڈیل کی اپنا ہندوستان کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بھی وی نیڈ سم کائنڈ آف سول نیوکلیئر ڈیل۔ اگر وہ اس طرح امریکہ ایک دور کی نظر سے دیکھتا تو وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اپنا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، یہ ہو جائے، پاکستان چین سے تھوڑا دور ہو جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ موقع تھا کہ وہ لیوریج استعمال کر کے وہ ڈیل دے کے اس کو ہندوستان کے قریب بھی لایا جا سکتا تھا، چین سے دور بھی لے جایا جا سکتا تھا؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہی تو آ جاتی ہے
کہ امریکہ میں جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور جو پالیسیز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ طور پہ بنائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل نیشنل انٹرسٹ تو پرماننٹ ہے لیکن جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ 2 سال سے زیادہ میچورٹی نہیں ہوتی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چینجز آنی ہے تو 2 سال کے بعد آ جاتی ہے, وہ پرماننٹ رہی رہتی. تو اس لیے جو مشرف کے زمانے میں ہوا یا جو کمپرومائز پیدا کیے گئے یا جو بائیلیٹرل قسم کے جو نیوکلیئر ایگریمنٹس ہوئے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان, وہ پرانی بات ہو گئی. اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ اس کو کوئی سگنیفیکینس دی جاتی ہے. ہم ایک نئے زمانے میں جس کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ پریزنٹ کنڈیشن میں بنائے جاتے ہیں, نہ کہ آج سے 25 یا 30 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہسٹری ہے بڑی اہم ہے, لیکن اس ہسٹری کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ پریزنٹ سرکمسٹانسز کو اور جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سرکمسٹانسز جو ایوالو ہو رہے ہیں ان کو. اچھا, افغانستان کا معاملہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ جو زلمے خلیل زاد کے مذاکرات تھے اس میں جو پاکستان کا رول تھا, اب جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان کے رول کو اتنا زیادہ اس میں نہیں دیکھ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگین اسی وہی بات آ جاتی ہے, امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اتنی اہمیت دے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی دوسری انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ پاکستان کو انہوں نے استعمال کر لیا, پاکستان کو استعمال کر کے اپنے انٹرسٹ کو فلفل کر لیا, ایگریمنٹ کر لیا وغیرہ وغیرہ جیسا بھی ہے. اس کے بعد ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی. اگر خاص طور پہ پاکستان اپنا انفلوئنس ابھی بھی کنٹینیوسلی استعمال کرتا رہے طالبان کے خلاف اور امریکہ کے انٹرسٹ, تو بات دراصل وہی آ جاتی ہے بار بار کہ دیکھیے ہم نے جو کچھ کیا درست تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دوسرے پارٹی جو ہے وہ بھی درست سمجھے اور اس کو ایکنالج کرنے کی کوشش کرے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوگا. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو افغانستان کی صورتحال پہ تشویش تو ہے, کیونکہ جب سے یہ مئی کا جو ڈیڈ لائن گزری ہے اس وقت سے لے کر آج تک ڈزنس آف دا ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنا ٹیک اوور ہو چکے ہیں طالبان کی طرف سے. تاجکستان کے ساتھ جو ان کی بارڈر لائن ہے وہ سارے کا سارا بارڈر جو ہے وہ اس میں آ گیا ہے, طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب نکل رہی ہے پیچھے, افغانستان تو اسٹیبل نہیں ہو رہا, افغانستان تو that is going to fall into the hands of the Taliban. دیکھیے آپ کا کہنا بالکل درست ہے, میں یقیناً طور پہ آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. دیکھیے میں پھر وہی عرض کر دینا چاہتا ہوں, افغانستان بھی امریکہ کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ پہلے تھی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امریکنز نے اپنا فوکل پوائنٹ جو ہے وہ ایشیا کی طرف اور پیسیفک کی طرف کر دیا ہے, نہ کہ مڈل ایسٹ کی طرف. اس کو دیکھتے ہوئے اب ان کو افغانستان کی اتنی ضرورت نہیں جتنے کی پہلے تھی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور ان کا نیوکلیئر ایگریمنٹ دوبارہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو افغانستان کی اتنی ضرورت نہیں جتنے کی پہلے تھی کہ اس کی وجہ سے وہ ایران کو انفلوئنس کر سکتے. جہاں تک سینٹرل ایشیا کا تعلق ہے وہ افیکٹولی رشیا اور چین کے ہاتھ میں. اگر چین ایکسپینڈ کرتا ہے تو اس کے بعد امریکن جو ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ بدل گیا ہے وہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دیں گے جتنے کہ وہ پہلے دیتے تھے. اس لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ حد تک اسٹیبلٹی قائم رہے, اگلے 1-2 سال تک قائم رہے. اس کے بعد ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ افغانستان کا کیا ہوتا ہے, ایز لانگ ایز ان کا یہ بیسک انٹرسٹ پیدا ہو جائے کہ افغانستان کی گورنمنٹ وہاں پر افغانستان کو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے کی حیثیت پر ہمت نہ دے. اس کے بعد ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. مانتا ہوں کہ انہوں نے کوئی $2 ٹریلین استعمال کر لیا افغانستان, مانتا ہوں کہ ان کے 2,500 بندے مارے گئے, سولجرز مارے گئے, لیکن اس کے باوجود ان کا انٹرسٹ اب یہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو پرماننٹلی اپنے دائرۂ انفلوئنس میں رکھنا چاہتے ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب, یہ جو اتنا ہے جی FATF کا جو معاملہ پاکستان کے گلے میں ابھی تک اٹکا ہوا ہے, کیا یہ بھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو لیوریج امریکہ اور سپر پاورز استعمال کرتے ہیں یہ اس تناظر میں دیکھا جائے؟ دیکھیے 2-3 باتیں, ٹیکنیکل ایشوز بھی شامل ہیں اور اسٹریٹجک پولیٹیکل انٹرسٹ بھی شامل.
ٹیکنیکلی یہ درست ہے کہ پاکستان نے جو وعدے کیے تھے مکمل طور پہ پورے نہیں کیے، لیکن کسی اور ملک نے بھی ایسے نہیں کیے تھے جن کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ ڈال دیا گیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک ایکسیپشنل قسم کی کنڈیشن بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے دوسرے انٹرسٹڈ پارٹی جس میں ہندوستان شامل ہے وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے وہ اس میں سے نچوڑ لیں تاکہ اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکیں۔ ان کو اور کسی چیز کی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں تک بیٹل کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ تمام کی تمام کنڈیشن پوری کرے۔ اب پاکستان نے 27 میں سے 26 کنڈیشن پوری کر دی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ مطلب اس کا بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیے آپ چاہے تو کچھ کر لیں، لیکن جب تک آپ پولیٹیکل ہماری ریکوائرمنٹس پورا نہیں کرتے آپ اس لسٹ سے نہیں نکل سکتے۔ اٹس ایز سمپل ایز دیٹ، چاہے کوئی مانے نہ مانے، یہ ریالٹیز ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہوگا جو ریجنل انٹرسٹ پیدا کیے گئے تھے جو بیسیکلی انڈین انٹرسٹ تھے جو 2019 میں سامنے لائے گئے تھے، ان کو جو نیا ایگریمنٹ ہوا تھا ان کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ شیلف کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ اب پاکستان نے سارے کے سارے کنڈیشنز فلفل کر دی ہیں تو ان کو دوبارہ ریسٹارٹ کر رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصل ایشو ٹیکنیکل یا اکنامک نہیں ہے، اصل ایشو اب اسٹریٹجک بنتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مودی گیا، کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، محبوبہ مفتی اور وہ اب فاروق عبداللہ کا، یہ سب جو تھے اپنا، آپ کے خیال میں 5 اگست کے بعد اس طرح کشمیری رہنماؤں کا ان کے ساتھ ملنا اور وہ روڈ میپ پہ باتیں ہونا، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑی کامیابی ہے مودی کے کھاتے میں؟ دیکھیے اس میں 2 ایشو آ جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے، جن سو کالڈ لیڈرز سے مودی صاحب کا ملاقات ہوئی ہے وہ پہلے ہی پرو انڈین تھے، وہ پہلے ہی گورنمنٹ کے پرچیسڈ ایجنٹس تھے جو کہ اب ہندوستان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ ان کی سب سے بڑی پرابلم جو آ جاتی ہے کہ وٹ ایور سپورٹ جو ان کو بہت ملتی تھی وہ بھی اب کم ہو جائے گی اگر انہوں نے ہندوستان کی ہیجمنی کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے ساتھ مودی صاحب کے تعلقات پیدا ہوئے یا میٹنگس ہوئی وہ ان کے پہلے ہی چمچے تھے، وہ ان کے پہلے ہی سپورٹرز اور ڈپینڈنٹ تھے، اس لیے اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان یہ پہچانتا ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے کشمیر میں وہ ایسا نہیں کہ جس کو چینج کیا جا سکے۔ اب کوئی ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا کہ جو ہندوستانی انٹرسٹ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز پیدا ہو سکے۔ ان میں ایک جو انٹرسٹ سامنے آتا ہے، ایک آبجیکٹو جو سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ کشمیر کو ایک اسٹیٹ بن کی دیر سے ایسے دے دی جائے، لیکن افیکٹولی وہ پھر بھی نیو دہلی کے کنٹرول میں رہے جیسے کہ اب ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اور شاید ہو بھی جائے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا اس کی وجہ سے انٹرنلی ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ، کشمیر کے لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ ہندوستان کی ہیجمنی کو دوبارہ ایکسیپٹ کرنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پرسپیکٹو میں سعودی عرب نے دباؤ ڈالا، یمن کے اندر ہم پارٹی نہیں بنے، ہم نے اس طرح نہیں گئے، امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان کے خلاف ہمیں بیسز دیں، ہم نہیں جا رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اب شاید پاکستان کی ریاست بہتر فیصلے کرنے لگی ہے، یا یہ چین کی وجہ سے ایک پرسپیکٹو کے اس اینگل سے دیکھا جائے کہ یہ اب چین کی وجہ سے ہم اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، ادروائز ہم اب بھی وہی ہیں کیونکہ پہلے امریکہ اور سعودی عرب کو دیتے تھے، اب وہ ساری فیسلٹیز ہم چین کو دے رہے ہیں؟ کس طرح آپ انالائز کریں گے؟ دیکھیے آپ نے جو کہا میں بالکل درست فرمایا۔ بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ دونوں قسم کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ جس کی بیسس پہ اب چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں تو آپ چین کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ چین آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کریکٹ ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا، آپ ان کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا جس سے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ لیکن یاد رہے کہ ملک کو، ہر ملک کو ایک، دیکھیے یہ کوئی شارٹ ٹرم انٹرسٹ تو نہیں ہے نا، آپ کا ملک ہے، آپ نے اس ملک کو قائم رکھنا ہے، آپ نے اس ملک کے لیے ایکسٹرنل ریلیشنز ایسی پیدا کرنی ہے جس میں آپ کو پروٹیکشن مل سکے، اسٹیبلٹی مل سکے۔ تو ایسی کنڈیشن میں یہ فیصلے کرنا جو کہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا، یمن
ہو نہ ہو، اور اس کے ساتھ اب جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ درست فیصلے لگتے ہیں، وہ اس لیے کہ شارٹ ٹرم میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سعودی عربیہ اور اس سے کچھ ممالک، یہ کہنا چاہیے یہ اب پاسٹ کی بات ہو گئی ہے، یہ فیوچر ان کا نہیں، ان کا جو تھا وہ پاسٹ تھا، وہ پاسٹ ختم ہو چکا ہے، تو ان ممالک کو بھی کمپرومائز کرنے ضروری ہو جائیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر پاکستان اسٹیبل رہتا ہے تو کمپرومائز پاکستان کی فیور میں ہو سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، واشنگٹن ڈی سی ماں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جا سینئر فیلو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سان گڈ ہوا طالبہ افغانستان کے صدر اشرف غنی عبداللہ صاحب بائیڈن کی ملاقات تھے تھی، پر پاکستان کے وزیر اعظم سے فون تے گال بول کرنے جو بھی ٹائم نہ ہے۔ ساگے وقت FATF کے اندر پاکستان کے گرے لسٹ میں رکھے ہوئے، ٹی طرف مودی ونی کشمیر رہنماؤں سے ملاقاتوں کیوں۔ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ان کے کہڑا چیلنجز ہیں، کہڑا ایڈوانٹیجز ہیں، فیصلن جو رخ جو ہے کہڑی طرف ونے پیو، ان حوالے سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو تجزیو تاں بدھو۔ وقفو وٹھو تھا، وقفے کا موٹی پروگرام کے اگتے ودائینداسوں سان گڈ رہجو۔ ویلکم بیک ناظرین، اچت پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیوں، گفتگو تھا ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جی جیکو یہاں گال ہے جکا ہن ایک انٹرویو میں چئی عورتن کے بارے میں، تو مختصر لباس پائن تھوں تو ان جو اثر مردن تے پوے تھو۔ ملک جی جکا ادھ کھان ودھیک آبادی ان مسئلے کے تے تمام پنجو ناراضگی جو اظہار کیا، پنجی ناپسندیدگی جو اظہار کیا، تو ملک جو وزیر اعظم آخر ہن ماڈرن دور کے اندر ان طرح جو گالیوں کرے تو ان جو کہڑو پرسپیکٹو تھی سکے تو۔ گفتگو کرنے اساں رابطو کیا ہے ملک کی معروف اکیڈمیشن اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عرفانہ ملا صاحبہ سان اچو ان سے گفتگو۔ ڈاکٹر عرفانہ ملا صاحبہ، کییں تھا ڈسو وزیر اعظم پاکستان عورتن کے بارے میں جو ریسنٹلی ریمارکس ڈنا ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کے ریمارکس نا ٹے چار سے تناظر سے ڈسی سکے تو۔ ایک تو سب کا پہلے تو یہ انٹرویو ہو انٹرنیشنل نیوز چینل کے ڈنو ویو، عالمی سطح تے ایک تو پاکستان جو امیج یہ ویو تے ملک جو اڑو جاہل وزیر اعظم ہے جے وٹ وکٹم بلیمنگ ہے، جے عورت سان ریپ تھے تھی ان کے پان کے بلیم کرے پہ تو ان کپڑا جو ان ریسپانسبل ہیں، پوری عالمی سطح تے ملک کی جگہ سائی تھی۔ ان جو بیو پہلو یہ ہے تو ملک تے اڑو وزیر اعظم مسلط ہے جو حقیقتن کا اترو نا واقف ہے، جن کے یہ بھی خبر کانے کا ننڈو NGO ہے جو صدیوں کا انسیسٹ یا ننڈن بارن سے جو ریپ تھن تھا ان تے ڈیٹا کمپائل کندو ہے، جن کے انگ اکھر مطابق 3000 کے قریب ہر سال 12 سال کا گھٹ عمر کے بارن سے چھوکرن سے چھوکرین سے ریپ تھے تھی، وہ ریپ جا ان عمر کے بارن سے تھے تھی وہ گھر جا جیسے بھاتی ہیں وہ کن تھا، پانچا ویجھا رشتے دار کن تھا۔ تو جو 12 سال جو عمر جو بار ہے، چھوکرو ہوجے یا چھوکری ہوجے، ان کی کہڑی عمر ہوں وہ کہڑا کپڑا پاتل ہوں جو ان ریپ تھے پئی، وہ ریپ کندڑ کے دھاریا مانو کون ہیں بلکہ گھر جا پانچا ویجھا مٹ مائٹ ہیں۔ تو ایک بھی وزیر اعظم اترو جاہل ہے جو ان ملک اندر جے ننڈن بار جنسی زیادتوں سی رہی ہیں، کم از کم انہن کا بھی انکاری ہے، انہن گالن کا بھی ایکنالج نہ تو کرے۔ جو اہم پہلو ان وزیر اعظم کی حالت جو عورتوں نہ جو رویو ہے وہ ان طریقے سے ریفلیکٹ کیے تو پاکستان میں جدیں جو ریپ جو تناظر ہے اگر اصا انگ اکھر کھنی ڈسوں تھا تو 1980 کا جدیں چادر چار دیواری جو کوڑو نعرو انٹروڈیوس کیا وے، عورتن کے سیگریگیٹ کیا ویو، ان وقت کا جے زنا بل صبر جا کیس ہیں وہ سب کا ودیک رپورٹ تھن شروع تھیا ہیں۔ جدیں ملک میں ابایو، جدیں ملک میں برقو، جدیں ملک میں پردو، جدیں ملک میں چادر چار دیواری جو تصور ودیو ہے، ان کا عورتن تے جنسی تشدد جا واقعہ ودھا ہیں۔ ترگو سادہ انگ اکھر ہیں ملک وزیر اعظم جو 30 سالن جو ڈیٹا ہی پڑھی ڈسے ہیں تو ان کے یہ صحیح جان اچے ونجے ہاں تو جنسی تشدد جنسی ڈاڈھائی ہے وہ
जिनसी तस्कीन लाइ न पर ताक़त लाइ पावर जो आहे। पूरी दुनिया इन ॻाल्हि खे मञे थी त को बि मर्द जेको इंसानु आहे उहो कॾहिं बि अहिड़ो कभी फेल कंहिं बि इंसान खे तकलीफ़ ॾियण लाइ उन मां तस्कीन वठी नथो सघे, सवाइ उन्हनि माण्हुनि जे जिनखे ताक़त जो नथो आहे, जेके ताक़त में अंधा आहिनि या जेके कुझु नफ़सियाती बीमारियुनि जो शिकार आहिनि या जिनसी तौर ते पाण खे कंट्रोल नथा करे सघनि। हिन त सभिनी पाकिस्तान जे मर्दनि जी बि चोथों पहलू इहो आहे त न तज़लील कई आहे, लफ़्ज़ चई त मर्द उहा मख़लूक आहे जेको पंहिंजे पाण ते पंहिंजे जिस्म ते कंट्रोल नथो रखे, तंहिंजे करे ॿिया जेके माण्हू आहिनि उहे पाण खे कंट्रोल कनि। त हाणे हिकिड़े मुल्क जे मथां इन माण्हू जेको मुसलत आहे, जेको वज़ीर आज़म आहे, उहो हक़ीक़तुनि खां एतिरो गैर वाक़ुफ़ आहे जो हुनखे इहा बि ॼाण कोन्हे का त हू जंहिं मुल्क में रहे थो उन मुल्क जूं मायूं कहिड़ा कपिड़ा पाए हलंदियूं आहिनि ऐं उनजे बावजूदि बि उन्हनि सां रेप थिए पई त उन सबबु कुझु ॿिया हूंदा। उन लाइ संजीदगीअ सां सोचणु घुरिजे ऐं हिन समाज में जेका अधु आबादी औरत ऐं अधु आबादी मर्द आहे उन्हनि खे हिकु ॿिए ॾांहुं ब्लेम करण जे बजाए समाज में जेके अहम शयूं आहिनि जंहिंजे करे इहे वाक़िया वधी रहिया आहिनि उन्हनि जे रोकथाम लाइ क़दम खणणु घुरिजे। अच्छा, तव्हां नथा ॾिसो त इन खां बि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जेकॾहिं ॾिसिजे त असांजो मौजूदा वज़ीर आज़म साहिबु कॾहिं तुर्की जे अर्तुगरुल ड्रामे जो ज़िक्र करे पाण चए थो त इहो ड्रामा ॾिसणु घुरिजनि। उहो असांखे हिकिड़े पूरे पंहिंजी सोसाइटी खे, पूरे पंहिंजो जेको आहे मुल्क खे हिकिड़े मख़सूस माइंड सेट जे प्रिज़म में शयूं ॾेखारणु चाहे थो। इहो तव्हांखे नथो लॻे? हिकिड़ी त ॻाल्हि इहा ॾिसो त हिनखे चइबो आहे ॿिली सत कुआ खाई हज चढ़ी आहे। जेकॾहिं वज़ीर आज़म जो किरदारु ई ॾिसिजे ऐं माज़ीअ जे 40 सालनि में जेके हुनजा पंहिंजा कम रहिया आहिनि उहे ई अगरि थोरो जाइज़ो प्रकार रहिया आहिनि। हाणे मां इहे नथी चवणु चाहियां जेके प्रकार रहिया आहिनि उहे ई अगरि तव्हां ॾिसंदो त हू कहिड़े ज़िंदगीअ खां ॿाहिरि निकितो आहे ऐं हाणे जॾहिं हू 70 सालनि जे क़रीब थियो आहे त उन वक़्तु हुनजी जेका ज़िंदगीअ में हूअं बि यू टर्न जो माहिर आहे पर जेको यू टर्न वठी आयो आहे त उहे हुन सां मैच नथा पिया कनि। ॿी इहा ॻाल्हि आहे त हीअ माण्हू जॾहिं जो मिसाल खणी अचनि था, कॾहिं नसीम मिर्ज़ा जे नावलनि ते मुश्तमिल कूड़ा जेके आहिनि से ड्रामा ॾेखारनि था त हीअ माण्हुनि खे पंहिंजी तहज़ीब, पंहिंजी कल्चर, बुले शाह, शाह बिटाई जहिड़नि सूफ़ी बुज़ुर्गनि खां परे कनि था जेके हिन धरतीअ में समायल आहिनि, जंहिंजे शाइरीअ में न औरत लाइ नफ़रत आहे, न औरत खे अधर करे पेश कयो वियो आहे, न ई मर्द खे दुश्मन करे पेश कयो वियो आहे। त इन क़िस्म जो जेको कल्चर आहे जंहिंमें सहप आहे, रवादारी आहे, पंहिंजाइप आहे ऐं धरतीअ में पाड़ू आहिनि, हीअ उन कल्चर खे गुज़िरियल 70 सालनि खां कूड़े क़िस्म जो हिकिड़ो कल्चर मथां मुसलत करण लाइ इमरान ख़ान त अरब इम्पीरियलिज़म जी अञा हाणे ज़वाल शुरू थियो आहे त तुर्किश इम्पीरियलिज़म जी वाखाण करण लाइ उहे उन क़िस्म जा करेक्टर, उन क़िस्म जा ड्रामा खणी आयो आहे। ॿी हिकिड़ी तव्हां ॻाल्हि ॾिसंदा हलो त इमरान ख़ान जो दौरु जेको आहे कंहिं ज़ियालक वांगुरु कंहिं टाइम में पाकिस्तान जे तारीख़ जो बदतरीन औरतुनि लाइ दौरु लिखियो वेंदो त जेतिरो ऑनलाइन ऐं ऑफलाइन औरतुनि जे लाइ ट्रोलिंग, साइबर क्राइम, साइबर हैरासमेंट ऐं इन क़िस्म जा वाक़ियात हिन दौर दौरान वधिया आहिनि, इहे गुज़िरियल कंहिं बि दौर में न रहिया आहिनि। छाकाणि त मुल्क जो वज़ीर आज़म पाण अहिड़े माइंड सेट जो मर्द आहे, अहिड़े माइंड सेट जो माण्हू आहे जेको सम्झे थो त हर क्राइम औरत पाण दावत ॾेई रही आहे ऐं जेको मर्द आहे उन खां आजो आहे। जंहिंजे करे ई सोसाइटीअ में तव्हां ॾिसो, सोशल मीडिया ते ॾिठो जेके इमरान ख़ान जा फॉलोअर आहिनि उन्हनि जी ॿोलियूं ॾिसो जेके ॻाल्हाए रहिया आहिनि सोशल मीडिया ते ऐं कंहिं तरीक़े सां मर्द तोड़े औरतुनि खे टारगेट करे रहिया आहिनि। त हीउ हिकिड़ो पूरो कल्चर डेवलप थी रहियो आहे, हाइब्राइड कल्चर डेवलप थी रहियो आहे जंहिंमें गार, बदमाशी, हर क़िस्म जे तशदुद लाइ सियासी तौर ते जवाब जोड़े पियो वञे, उहो बि कंहिं मेन स्ट्रीम सियासी पॉलिटिकल पार्टी जे अॻुवान उनजे फॉलोअर्स जे तरफ़ां। इहो इंतिहाई ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। इन जे करे ई समाज में इंतिशार वधियो आहे। मुल्क जूं औरतूं जेके अॻई गैर महफ़ूज़ आहिनि, जेके मोटरवे ते हलनि थियूं त रेप थी वञनि थियूं, उहे अञा वधीक पंहिंजे पाण खे गैर महफ़ूज़ महसूसु करे रहियूं आहिनि। रद्द अमल असां वटि ईंदो रहियो आहे जॾहिं बि इन तरह जा सेंसिटिव इशू थींदा रहिया आहिनि। हिन भेरे सोशल मीडिया ते त रद्द अमल नज़र आयो, पर उहो जेको न त असां ॾिसंदा आहियूं केतिरा भेरा त इन तरह जो असांजो औरत अॻुवान मुख़्तलिफ़ शहरनि जे अंदरि उन ते प्रोटेस्ट लाइ निकिरंदियूं आहिनि। हिन भेरे उहो छो नज़र कोन आयो डॉक्टर साहिबा? उनजो फिर कुझु प्रोटेस्ट त थिया आहिनि, पर वॾो सबबु इहो बि आहे त हिन मुल्क जी अधु आबादी औरतुनि खे इमरान ख़ान मां कंहिं बि क़िस्म जे पॉज़िटिव एटीट्यूड जी तवक़ो ई न रही आहे।
गुज़िरियल 2 सालनि खां जंहिं तरीक़े जो माइंड सेट इमरान ख़ान प्रोजेक्ट कयो आहे त हिन मुल्क जूं औरतूं सम्झनि पियूं त हिन में हिन वज़ीर आज़म में उहा अहलियत आहे, हिन क़ाबिलियत आहे, हिन हसासियत आहे त उहो उन ॻाल्हि खे सम्झी सघे। शायदि इहो ई सबबु आहे त सोशल मीडिया ज़रिए ऐं ॿियनि आलमी फोरमनि ज़रिए इन ते तमामु घणो एहतिजाज कयो वियो आहे, पर फिज़िकली एहतिजाज जेको आहे उन जा न आया आहिनि। घणा एहतिजाज न करण जा सबबु मुंहिंजे ख़्याल में इहे बि आहिनि। ॿियो वॾो सबबु कोरोना जे करे जेके पाबंदियूं हुयूं त उन सां बि जेको एहतिजाज जा मोमेंटम्स आहिनि उहे टुटी पिया आहिनि। वॾी महिरबानी डॉक्टर अरफान अमला साहिबा, तव्हां असांखे जॉइन नाज़रीन। प्रोफेसर डॉक्टर अरफान अमला साहिबा जेका असां सां गॾु हुयूं। वज़ीर आज़म जो बयानु औरतुनि जे बारे में ऐं सॼे मुल्क जे अंदरि जेको आहिनि औरतुनि जेको आहे उनखे तमामु पंहिंजो वॾो हमिलो तसवुरु कयो आहे मुल्क जी अधु आबादी जे मथां। ऐं जहिड़े क़िस्म जो माइंड सेट जीअं डॉक्टर साहिबा उनखे कैटेगराइज़ेशन सां 4 जेके उनजा एस्पेक्ट ॿुधाया त आलमी सतह ते पाकिस्तान जे लाइ जेको तसवुरु हुयो उहो जेको आहे वज़ीर आज़म साहिब जे उहो इंटरनेशनल मीडिया खे असां ॻाल्हाईंदे जॾहिं वज़ीर आज़म साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे त उहो अंग्रेज़ी जा लफ़्ज़ पूरी दुनिया में कोट पिया थियनि त पाकिस्तान जे अंदरि जेको वज़ीर आज़म आहे उहो औरतुनि जे बारे में ईअं सोचे थो पियो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे ज़ाहिर हिते जी औरतुनि खे बि अफेंडेड फील कयो वियो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको जेका उन इंतिहाई अहम ॻाल्हि कई त मुल्क जो जेको बुनियादु आहे हिते रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि, जेका सदियुनि जी उन्हनि जी तारीख़ आहे 1947 खां अॻु जी जेका उन्हनि जी हज़ारनि सालनि जी तारीख़ आहे, जेका उनजी तसौफ़ जी ऐं नाला खयां डॉक्टर साहिबात शाह लतीफ़, सचल सरमस्त, बुल्ले शाह, वारिस शाह, खुशहाल ख़ान खटक जहिड़ा माण्हू जेके आहिनि उहे जंहिंजो हिकिड़ो पूरो जेको ज़मीन में हुननि जो पाड़ूं पुख़्तियूं थियल आहिनि समाज जो, जंहिं ज़मीन में उहो उनखे डी रूट कयो पियो वञे, उतां कढियो पियो वञे ऐं उन्हनि खे कॾहिं अरब कल्चर ॾेखारियो पियो वञे, कॾहिं जेको आहे पंहिंजो जेको आहे नसीम हिजाज़ी जे नावलनि जे थ्रू अरब कल्चर ॾेखारियो पियो वञे, कॾहिं हाणे वरी टर्कश कल्चर जे वर चढ़ियो पियो वञे। टर्कश कल्चर बि उहो जेको पुराणे ज़माने जो जेको आहे सल्तनत उस्मानिया खां अॻु जो टर्कश कल्चर जेको क़बाइली कल्चर हो ऐं हाणे जो जेको तुर्की आहे उहो जेकॾहिं ॾेखारनि त पोइ ख़बर पइजी वञे त उहो अॼु जो तुर्की जंहिंखे अर्दवान जंहिंसां असांजो वज़ीर आज़म साहिबु जेको आहे गॾिजी जेको आहे उम्मत जी ॻाल्हि करे थो पियो, उहो कल्चर उहो तुर्की जो अॼु जो समाजी कल्चर कीअं आहे उहो नथो ॾेखारियो वञे। तंहिंजे करे हीउ जेको एस्पेक्ट आहे त माण्हुनि खे असांजे माण्हुनि खे पंहिंजी तहज़ीब ऐं पंहिंजो विरसो जेको आहे सदियुनि सालनि हज़ारनि सालनि जो जेको विरसो आहे उनखां कटे कॾहिं टर्कश ऐं कॾहिं अरबिक कॾहिं ॿिया इन तरह जा उनमें जेको आहे उनमें फिट करण जी जेका कोशिशि कई पई वञे उन सां यकीनी तौर ते इहो न थींदो। बल्कि जेका इंतिहाई अहम ॻाल्हि कई डॉक्टर साहिबा त वज़ीर आज़म साहिब खे ख़बर आहे त हिन मुल्क जे अंदरि असां जेको लिबास औरतूं पाइनि थियूं उहो जेको आहे कंहिं बि तरह नामुनासिब लिबास न आहे को, ऐं उहो को ख़बर न आहे वज़ीर आज़म खे ख़्वाब में को अहिड़ी का ॻाल्हि आई हुजे, पर उहो जेको हुयो हुनजे पंहिंजे हिकिड़े माइंड सेट जी ॻाल्हि आहे। पर नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईंदा।